پاکستان میں جب تک ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نہیں اوپر اٹھاتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے ہم نے یہ سارا احساس کا پروگرام اور یہ جو ہم نے شروع کیے تھے اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، اور انشاءاللہ اب ہماری جب پنجاب میں واپس گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلی چیز ہم نے کرنی ہے ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے بند کر دیا تھا وہ شروع کرنا ہے. اور پھر احساس پروگرام میں نے کل ثانیوں کو کہا پہنچے ہیں لاہور میں، ہم نے اپنے احساس پروگرام سارے شروع کرنے ہیں کیونکہ آج کل اور پھر ہم نے احساس راشن لے کے آنا ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی کے وقت پہ میری پوری کوشش ہے کہ جو لوگوں کی اس وقت تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی گھر سے، یعنی جتنی مہنگائی بڑھی ہے، تو ہم ان کے لیے اب راشن لے کے آئیں گے، احساس راشن، تاکہ وہ اپنی یعنی کھانے پینے کی چیزیں، گھی، آٹا اور چینی ان کے لیے، تاکہ وہ سستی اپنا راشن کارڈ ان کو ملے گا تاکہ وہ سستی خرید سکے. اور آخر میں اب میں آخری بات کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان بنا تھا، میں بار بار اپنے جلسوں میں کہا، ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. یہ اس میں پورا پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے. میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان میں کتنے ہیں، صوبے ہیں، ہم یعنی کافی فرق ہے ایک دوسرے سے. اوپر سے شروع کریں گلگت بلتستان سے، چترال جائیں، قبائلی جو پرانا قبائلی علاقہ تھا بلوچستان، فرق ہے، زبانیں بھی فرق ہیں، لیکن ہمارا رشتہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں. دیکھیں یہ جو رشتہ ہے ہمیں یہ مضبوط کرنا ہے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اور نظریہ پاکستان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو وہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم، ان کی علامہ اقبال کا ساری جو آپ پڑھیں ان کی جو انہوں نے جو ساری اپنی فلسفہ ان کا لکھا، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے، ایک غلام قوم کو جگا رہے تھے، خودداری پیدا کر رہے تھے. خود ہی وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ غلام بڑے کام نہیں دنیا میں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا انسان کا مقام بنایا ہوا ہے، لیکن اوپر انسان صرف تب جا سکتا ہے، اقبال کا شاہین صرف تب بن سکتا ہے جب وہ غلامی کی زنجیریں توڑے. اور غلامی ایک تو یہ کہ جسمانی غلامی، یعنی جو انگریز کی غلامی تھی، اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جب کیس لڑا تو انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، ہم آزاد قوم رہنا چاہتے. تو دوسرا اس کی غلامی وہ ذہنی غلامی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ وہ ذہنی غلامی ختم کرتا ہے. جو سب سے بڑی زنجیر ہمیں ہماری پرواز کو روکتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو خوف طاری کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ سب سے بری زنجیر ہوتی ہے. انسان ڈر کے غلامی بھی قبول کر لیتا ہے. خوف اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، کہ مجھے مار نہ دیں. میں نے جب پہلی دفعہ الطاف حسین کے خلاف آواز بلند کی تو ساری میری پارٹی آ گئی کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ کو مروا دے گا الطاف حسین، کیونکہ خوف ہوتا ہے لوگوں میں. لیکن میرا تو ایمان ہمیشہ یہ ہے کہ جب سے میرے مہمان، ہمیشہ سے نہیں، شروع میں نہیں تھا، جب سے میرے مہمان آیا تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی زندگی موت. پھر دوسرا خوف، میری رسک نہ چلی جائے. اب یہ جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر، ان کو پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں، ان کا ضمیر تو بتا رہا ہوگا ان کو غلط ہے، لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے. دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے قانون کے خلاف، چاہے آپ پولیس والے ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو. جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں،
یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے، چونکہ اللہ الحق ہے. اور یہ جو خوف ہے ہمارا کہ جو مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے، جتنی میرے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی ہیں، جتنے پچھلے 26 سال میں انہوں نے میرے اوپر کیا کیا کیمپینز نہیں چلائیں، لیکن ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اوپر والے کے فیصلے کے بعد ذلت نہیں آتی. اور انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اپنے اوپر، آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے اشتہارات دیے، عزت نہیں ملی ان کو، کیونکہ اوپر والے کے ہاتھ میں عزت ہے. اللہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات. جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ جب آپ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور قوموں کا بھی یہی ہے کہ جب ایک دھمکی آئے امریکہ سے اور ایک دھمکی کے اوپر ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنے 80,000 لوگوں کو قربان کر دیں امریکہ کے لیے، اور پھر برا بھلا بھی وہ ہمیں کہیں، اور ہم اپنا قبائلی علاقہ تباہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم 100 ارب ڈالر سے اوپر اپنے ملک کا نقصان کر دیں، اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کریں، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے، عورتیں بچے مار رہا ہے، اور کوئی بولے نہ خوف کی وجہ سے کہ وہ امریکہ سپر پاور ہے. یہ ہے شرک، میری نظر میں یہ شرک ہے. میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ غلط ہے. مجھے کہہ رہے تھے طالبان خان ہے اور ہر قسم کی میرے اوپر، بلکہ یہ اخباروں میں پڑھے مجھے انہوں نے کیا کیا کہا کہ دہشت گرد ہے اور یہ اور وہ. دیکھیں، میں اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے یہ شرک کر کے. آپ ریمنڈ ڈیوس مزنگ کے اندر دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو 19 اور 20 سال کے لڑکوں کو گولی مار دیتا ہے. اس کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا کیونکہ امریکن نے گولی ماری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ کے امریکنز کو واپس کر دیا اور وہ کھلا پھرا تھا. کیا پاکستانی وہاں یہ کرے تو کیا وہ معاف کریں گے؟ ہمارے ایمل کانسی نے امریکہ کے اندر 2-3 لوگ قتل کر دیے اور وہی پاکستان آ گیا. انہوں نے پاکستان آ کے ہمارے قانون کے یعنی ہماری عدالتوں کے بغیر یہاں سے آ کے اغوا کر کے لے گئے اور ہم نے ان کی مدد کی اغوا کرنے کے لیے. اور امریکہ کے اندر جج پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان سے اس کو اٹھا کے لے آئے، کیسے آئے؟ تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ پاکستان ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں. یہ ہم نے ذلت اٹھائی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں. ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھنے چاہیے. امریکہ سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو. ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے. لیکن غلامی، اس سے بہتر ہے انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے. میں تو غلامی سے بہتر ہے کہ آپ کو مر جانا چاہیے. دیکھیں، ہمیں خوددار قوم بن کے رہنا ہے. ہمارے بڑوں نے جہاد کی تھی، جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، اس لیے نہیں کی تھی کہ آج ہم ایسے بیکاریوں کی طرح پھریں کسی کے سامنے اور جھکیں کسی کے سامنے. تو میں آپ اپنی قوم کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، یہ ہماری قوم کو غیرت دے گا. ہم اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھیں. میں یہ جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس باری انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانی ہوں، ان سے میں انشاءاللہ پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ ہمیں کسی اور کے پاس جا کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور سیدھے راستے پہ لگ گئے، ہم نے اپنے ملک میں یہ عدالتی نظام، قانون کا نظام ٹھیک کر دیا. یہ طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لے آئے، مافیاز کو قانون کے نیچے لے آئے.
اور اپنی عام لوگوں کی ہمارے میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں مشکل وقت میں. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک، آپ کو کسی کو نہیں اندازہ کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں بخشی ہیں، یہ کتنی تیزی سے ہمارا ملک اوپر جائے گا. میں آج آپ سب کا پھر سے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج آپ سب کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ساری جو بیرونی سازش تھی، آپ نے قوم بن کے اس کو شکست دی.